بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کے باب نمبر 63 کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ باب ہے باب التنافس فی امور الآخرہ والاستکثار مما یتبرک بہ، آخرت کے امور میں رغبت کرنے اور متبرک چیزوں کی زیادہ خواہش کرنے کے بیان میں۔ امام نووی رحمہ اللہ جیسے کہ ان کی عادت شریفہ ہے، اپنے باب کے تحت پہلے قرآن پاک کی وہ آیات ذکر کرتے ہیں جو اس باب سے مطابقت رکھتی ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو ذکر کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم پہلے آیت پڑھتے ہیں۔ قال اللہ تعالی وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے حرص کرنے والوں کو ایسی چیز کی حرص کرنا چاہیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ تنافس کا معنی ہے کہ چند آدمی کسی خاص مرغوب اور محبوب چیز کو حاصل کرنے کے لیے دوڑیں اور جھپٹیں کہ دوسرے سے پہلے وہ اس چیز کو لے لیں۔ تنافس اس وقت مذموم ہے جب وہ دنیاوی امور میں ہو، اور دینی امور میں یہ پسندیدہ ہے۔ خود ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے تو یہاں اس آیت میں جنت کی نعمتوں میں آگے بڑھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ دنیا کی چیزیں اس قابل نہیں ہیں کہ اس کو اپنا مقصد زندگی سمجھا جائے اور ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے، کیونکہ دنیا کی ہر چیز ناقص اور فانی ہے، اور تنافس اور مقابلہ کرنے کی چیز اصل تو جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی اور ہر حیثیت سے مکمل ہیں اور کبھی ختم نہ ہونے والی ہیں۔ تو اس لیے اس میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ جنت کی طرف تنافس کرو جو تنافس کے قابل بھی ہے۔ وَأَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضی اللہ عنہ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا بشراب فشرب منہ وعن یمینہ غلام وعن یسارہ الاشیاخ فقال للغلام اتاذن لی ان اعطی ہؤلاء فقال الغلام واللہ یا رسول اللہ لا اوثر بنصیب منک احدا فتلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدی، متفق علیہ۔ تو پینے کی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائی گئی تو آپ نے اس میں سے پیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب ایک لڑکا اور بائیں جانب بوڑھے یعنی بزرگ لوگ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکے سے کہا کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں ان بزرگوں کو دے دوں؟ بس لڑکے نے کہا نہیں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میں اپنے حصے کو جو آپ سے مل رہا ہے کسی ایک کو بھی اپنے اوپر ترجیح نہیں دوں گا۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ اس لڑکے کے ہاتھ میں رکھ دیا، تلّاہ تائے مسنات کے ساتھ، یعنی اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، اور یہ لڑکے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی چیز تقسیم کرتے تو دائیں طرف سے کرتے۔ تو اس میں فرمایا عن یمینہ غلام وعن یسارہ الاشیاخ، یعنی دائیں طرف تو لڑکا تھا اور اس کا نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، اور بائیں طرف کچھ بزرگ لوگ تھے، تو اس سے مراد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر مجلس میں ایک سے زائد لوگ موجود ہوں اور کوئی چیز تقسیم کرنی ہو تو دائیں طرف کا شخص زیادہ حقدار ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا اتأذن لی ان اوتیا، کیا مجھ کو اجازت دو گے کہ میں پہلے ان بزرگوں کو دے دوں؟ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اے ابن عباس، پینے کی باری تو تمہاری ہے، تم چاہو تو خالد کو اپنے اوپر ترجیح دو، یعنی پہلے پینے دو۔ تو یہاں سے دیکھیں اس روایت سے معلوم بھی ہو گیا کہ وہ لڑکے حضرت ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس تھے۔ مطلب یہ کہ اگر وہ چیز بائیں طرف والے کو دینا ہو تو پہلے دائیں طرف والے سے اجازت لے لی جائے، کیونکہ زیادہ حقدار تو دائیں والا ہے۔ تو یہ امر جو ہے یہ استحبابی ہے،
مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امور استحبابی کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال عدل اور انصاف پر دلالت کرتی ہے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس نے، لا اوسرو بنصیبی، یعنی آپ کی طرف سے ملنے والے حصے پر میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا۔ مطلب یہ کہ مشروب کا وہ پیالہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا مشروب تھا اور جسے آپ کے منہ مبارک سے مس ہونے کا شرف حاصل ہو چکا تھا، تو اس تبرک سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سب سے پہلے خود برکت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے بڑوں کے ادب اور احترام کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک کو ترجیح دی۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کے تبرک کے کس قدر حریص تھے۔ تو آپ کا تبرک ہے، وہ بھی آپ کا تبرک حاصل کرنا بھی نیکی ہے۔ تو دیکھیں کہ صحابہ اکرام کتنے حریص تھے نیکیوں میں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بین ایوب علیہ السلام یغتسل عریانا فخر علیہ جراد من ذهب فجعل ایوب یحتثن فی ثوبه فناداه ربه عز وجل یا ایوب الم اکن اغنیتک عما ترى قال بلا وعزتک ولكن لا غنى بی عن برکتک رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار حضرت ایوب علیہ السلام برہنہ غسل فرما رہے تھے تو ان پر سونے کی ٹڈیاں گرنے لگیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام لب بھر کر اپنے کپڑے میں رکھنے لگے تو پس ان کو اللہ تعالیٰ نے پکارا، اے ایوب کیا میں نے تم کو ان چیزوں سے بے پرواہ نہیں کر دیا؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ کی عزت کی قسم، لیکن مجھے آپ کی برکتوں سے بے نیازی نہیں ہو سکتی۔ اس میں بتایا گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تو فرمایا کہ ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے عریانن۔ تو عریانن سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ بالکل ننگے غسل کر رہے تھے، بلکہ عریانن سے مراد یہ ہے کہ تہبند کے علاوہ کوئی اور کپڑا ان کے جسم پر نہیں تھا۔ اور اس کی تائید آگے بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کپڑے میں لب بھر کر اس کو جمع کر رہے تھے۔ اور اگر عریانن کو اس بات پر محمول کیا جائے کہ آپ نے سارے ہی کپڑے اتارے ہوئے تھے تو پھر وہ اکیلے میں اس طرح سے ہوگا، یعنی اگر انسان پردے میں ہے اور اسے کوئی دیکھ نہیں رہا تو پھر اس صورت میں تمام کپڑے اتار دینا بھی ٹھیک ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ اپنے پروردگار سے حیا اور شرم کی جائے اور کچھ نہ کچھ ستر پوشی کر لی جائے۔ فجعل ایوب، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام ان ٹڈیوں کو اکٹھا کرنے لگے۔ تو ایوب علیہ السلام نے اپنے کپڑے میں رکھنے لگے۔ تو اس میں کون سے کپڑے میں رکھنے لگے؟ کئی اقوال ہیں۔ ایک تو یہ قول ہے کہ اسی تہبند میں رکھ رہے تھے جس کو پہن کر نہا رہے تھے، اور دوسرا یہ قول ہے کہ غسل کر کے جو کپڑا پہننا تھا اس میں جمع کرنا شروع کر دیا، اور ایک یہ بھی قول ہے کہ غسل کرنے کے وقت جو کپڑا قریب میں رکھا ہوا تھا اس میں آپ نے جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا فناداہ ربہ، یعنی اللہ پاک نے انہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ناراضگی سے نہیں پکارا تھا، یعنی غصے سے نہیں پکارا تھا۔ تو اس میں اللہ جل شانہ کا اس طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کو مخاطب کرنا بطور شفقت اور محبت کے تھا، نہ کہ عتاب اور ناراضگی کے۔ ولیکن لا غنا، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کیا میں نے تجھے اس سے بے پرواہ نہیں کر دیا، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لیکن میں تیری نعمتوں کی کثرت سے بے نیاز نہیں۔ مطلب یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا اس طرح انہماک سے ٹڈیوں کو جمع کرنا دنیا کی حرص مال و دولت میں اضافے کی خواہش کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھانے کی وجہ سے تھا۔ تو اس حدیث سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اگر جائز مال و دولت میں اضافے کی حرص ہو تو اس شخص کے لیے یہ جائز ہے جس کو اپنے نفس پر اعتماد ہو کہ اس مال و دولت کی وجہ سے وہ غافل نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے میں کوتاہی نہیں کرے گا، بلکہ اس مال و دولت کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہی کرے گا
اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل ہی کرے گا۔ تو ہمارے اس باب میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، جو متبرک چیزیں ہیں، ان کی خواہش کرنا بری بات نہیں۔ جیسے کہ وہ ٹڈیاں اللہ کی طرف سے عطا کردہ تھی تو ان کو جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اسی طرح اس سے پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جوٹا تھا وہ تبرک تھا، تو حضرت ابن عباس نے اس میں تنافس کیا، یعنی اس کو فوراً سے لیا اور کسی کو اپنا حصہ نہیں دیا۔ تو اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم اس سے اگلا باب شروع کرتے ہیں۔ باب فضل الغنی شاکر وَهُوَ مَنْ أَخَذَ الْمَالَ مِنْ وَجْهِهِ وَصَرَفَهُ فِي وُجُوهِهِ الْمَأْمُورِ بِهَا۔ شکر گزار مالدار کی فضیلت کا بیان۔ اور شکر گزار مالدار وہ ہے جو جائز طریقے سے مال حاصل کرے اور ایسی جگہوں پر خرچ کرے جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اس باب کے تحت امام نووی رحمہ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ مال کا ہم نے جیسے پہلے پڑھا کہ جمع کرنا درست نہیں، لیکن یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اگر شکر گزاری کے لیے مال حاصل کیا جائے تو اس کی فضیلت ہے۔ اور پھر شکر گزاری کہتے کس کو ہیں، اس کی تعریف بیان کی کہ در حقیقت شکر گزاری یہ ہے کہ چونکہ اللہ کا مال دیا ہوا ہے اس لیے اللہ ہی کے احکام کے مطابق اللہ ہی کے بتائے ہوئے راستوں پر خرچ کرے تو وہ شکر گزاری ہوگی۔ تو اس کے تحت پہلے قرآن پاک کی وہ آیات ذکر کریں گے جو اس باب سے مطابق ہوں گی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو لے کر آئیں گے۔ وقال تعالی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ ارشاد خداوندی ہے کہ جس نے مال دیا اور پرہیزگاری کی اور نیک بات کو سچ جانا، ہم اس کو آسان راستے کی توفیق دیں گے۔ اس آیت میں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى فرمایا تو اس کا مطلب ہے کہ جس نے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو پھر اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دوزخ سے بچو اگرچہ کھجور کے آدھے حصے سے ہی ہو۔ تو مراد یہ ہے کہ مال کو صدقہ کرو۔ تو دیکھیں صدقہ تو تبھی کریں گے جب ہمارے پاس اضافی مال ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مال کا رکھنا درست ہے اگر اس کو اللہ کے حکام کے مطابق خرچ کیا جائے۔ اور پھر فرمایا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ تو حضرت ابن عباس وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر حسنہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ حسنہ سے مراد جنت ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی آتا ہے للذین احسنوا الحسنى، یہاں پر حسنہ سے مراد جنت ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو یہاں پر مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایسے عمل کی اس کو توفیق دے دیں گے جو اللہ کی خوشنودی اور جنت کے حصول کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس میں اشارہ ہے ان لوگوں کی طبیعتوں اور مزاجوں کے بارے میں کہ ان کی طبیعتوں اور مزاجوں کو ایسے بنا دیا جائے گا کہ ان کے اعمال ان کی طبیعت بن جائیں گے، تو اس کے خلاف کرنے میں وہ تکلیف محسوس کریں گے اور ایسے نیک اعمال کرنے میں انہیں خوشی محسوس ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ نیک اعمال کرنا آسان ہو جائیں گے۔ وقال تعالی فَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بچا لیا جائے گا جس کو جہنم سے جو بڑا پرہیزگار ہے، جو اپنا مال محض اس غرض سے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے اور بجز اپنے عالی شان پروردگار کی رضا جوئی کے اس کے ذمے کسی کا احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیا جائے، یہ شخص عنقریب خوش ہو جائے گا۔ تو یہ آیت جو ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ آپ نے 7 ایسے غلام جو مسلمان تھے اور جن پر کفار مکہ ظلم کیا کرتے تھے تو آپ نے ان کو آزاد کروا دیا، اپنا مال ان پر خرچ کیا تاکہ وہ غلام آزاد ہو جائیں۔ لیکن مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے، جو شخص بھی ایمان کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا
تو اس کے لیے یہی بشارت ہوگی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے غلاموں کو آزاد کیا، تو ان کے والد ابو قحافہ نے ایک دفعہ یہ فرمایا، اے ابو بکر، تمہیں غلام آزاد کرنا ہے تو تم کوئی طاقتور اور بہادر غلاموں کو آزاد کرو تاکہ وہ تمہارے کسی کام بھی آ سکیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میرا آزاد کرنے سے مقصد ان غلاموں سے کوئی فائدہ اٹھانا نہیں، صرف اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے عمل کو اس طرح سے قبول فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت سنا دی، عظیم بشارت دی کہ فَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ۔ تو یہ بشارت حضرت ابو بکر صدیق کے لیے ہے، اور ویسے یہ عام ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا تو اسے یہ بشارت ملے گی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس کی باقی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ ہم اگلے سبق میں کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔